بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ اس صورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشین گوئی کی گئی۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایذا اور تکلیف ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیثہ نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی، اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔